آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگو ہو، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف۔ پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے، امت محمد بھی مستثنا نہیں ہے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، یہاں نوٹ کی کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا، اس پر ردے پر چڑھتے چلا جانا جو ہے یہ دوسرا سبب، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں نہیں جانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی، نماز جنازہ کی، آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا۔ تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمت، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمت، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ 2 قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتی، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج قصبہ تھا،
گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان. جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا کہ کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار طوفان، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین پر، بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہوں. ایک وہ کہ جو افراد کو انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا. تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائے، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجئے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، ارضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت، اس کو جھیلنا آسان بن، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے